آخر آگ بجھانے میں امریکہ ناکام کیوں رہا؟ ہالی ووڈ ہلز تک جو ہے آگ پہنچ چکی ہے اور وہ پورا علاقہ جل چکا ہے. کئی اونچی اونچی لمبی لمبی آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بھی جل کر کے خاک ہو چکی ہیں. اور اس واقعے کو، اس میٹر کو سمجھانے سے پہلے میں ہزاروں سال پہلے آپ کو لے کر کے چلتا ہوں. قوم عاد کا نام آپ نے سنا ہوگا. جیسے اس وقت امریکہ پوری دنیا کا سپر پاور ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس پاور ہے، سب کچھ ہے. ایسے اس دور میں قوم عاد کے لوگ، قوم سمود کے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سپر پاور اور بہت بڑا پاورفل انسان مانتے تھے. انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، رے ہم سے بڑا پاورفل کون ہے دنیا میں، ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا اس قوم کے اوپر برسا ہے نا، تو اس قوم کے اوپر رونے والا کوئی نہیں تھا. سب کے سب ویران، گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، جیسے لگ رہا ہے کہ کھجور کے درخت گرے ہوئے ہوں. ان کے اوپر آنسو بہانے والا کوئی نہیں تھا. کیلیفورنیا میں 3 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور لاس اینجلس آگ کی زد میں ہے. اور یہ وہ علاقہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں امریکہ کے جو امیر ترین لوگ ہیں نا، وہ یہاں بستے ہیں، وہ یہاں آباد. اور یہاں وہ لوگ بھی آباد ہیں جو مسلمانوں کے قتل عام میں قدم بقدم شامل تھے، جنہوں نے فنڈنگ بھی کی تھی، سپورٹ بھی کیا تھا، وہ سب یہاں رہتے ہیں. اور حکومتی عملہ نے تو یہاں تک اعلان بھی کر دیا ہے کہ آگ کو ہم قابو میں نہیں رکھ سکتے. ابھی آج کی خبر ہے کہ جہازوں کے ذریعے سے آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جہاز بھی پیش ہو جا رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین کی جب مار پڑتی ہے، اللہ رب العالمین کی جب گرفت آتی ہے، اللہ کی گرفت سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی. حکومتی عملہ نے یہ اعلان کر دیا کہ آگ کو ہم نہیں روک سکتے ہیں، انسانی جانوں کو بچانے کی کوشش کی جائے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاس اینجلس ایسی جگہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے ملینر، اینتھونی، مائلز ٹیلر، ہوپکن، جیمز ووڈ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ابھی کل کی انٹرویو ہے. یہ جناب وہ ہیں جنہوں نے مظلوم مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کو ہم آگ سے بھر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پکڑ لیا. کہا تھا کہ ہم وہاں زبردست قتل عام ہونا چاہیے، یعنی انسانیت کے تعلق سے ان لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر ہمدردی نہیں تھی. آج جب وہ CNN کے سامنے انٹرویو دے رہا تھا اور اپنے $5 ملین کے گھر کو جلتا ہوا دیکھ رہا تھا، آہیں بھر رہا تھا. کسی شاعر کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا، کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، تمہیں لے آئے اس منزل پہ مستقبل تو کیا ہوگا. یاد آیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا کوڑا جب برستا ہے نا، اور اللہ رب العالمین کی جب لاٹھی چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. میں کہتا ہوں غلط ہے. ارے اللہ کی لاٹھی میں تو ایسی آواز ہے کہ اس کی گونج کائنات کے کونے کونے تک سنائی دیتی ہے. اللہ کی جب مار پڑی ہے تو ان کی چیخیں نکل گئی. جب بے گھر ہوئے تو انہیں پتا چلا واقعی بے گھر کرنا کس کو کہتے ہیں، گھر کو چھوڑنا کس کو کہتے ہیں. میرے بھائیو، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آگ کی زد میں تقریباً امریکہ کا بہت ہی بڑا اکنامی نقصان ہوا ہے، $72 ملین کا. اگر اس کو آپ انڈین کرنسی میں کا آپ حساب لگائیں گے تو تقریباً 13 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے امریکہ کا. اہم خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں جب آگ لگی تو بہت سارے ہوائی جہازوں کے ذریعے سے آگ بجھانے کی کوشش کی گئی. اس کے باوجود بھی وہ لوگ ناکام رہے. آگ وہاں کیوں لگی ہے، بات کا پتہ لگانے کے لیے وہ لوگ جٹے ہوئے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو سزا دینا چاہے، کہ گرفت کرنے چاہے، تو اسے دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اتقی دعوت المظلوم، آپ نے سنا ہوگا نا، مظلوم کی بددعا سے بچو. جب ان مظلوم مسلمانوں نے اللہ کے سامنے اپنی آہیں بھری تھی، جب ان مظلوم مسلمانوں نے اللہ کے سامنے اپنے دل کے درد سے دعا دی تھی، تو جب مظلوم کی بددعا نکلتی ہے نا، تو آسمان کے سینے کو چیر کر وہ عرش تک پہنچتی ہے. اور اللہ رب العالمین کے غضب کا اور غصے کا جب کوڑا برستا ہے، تو اس کوڑے کے سامنے، اس قوت کے سامنے، اس عذاب کے سامنے پوری دنیا بلکہ سپر پاور طاقتیں بھی نتمستک ہو جاتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں. اس کا کوئی ان کے پاس اب نہیں ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا کہ انڈیا نیپال میں زلزلہ آیا، بہت سارے علاقے متاثر ہوئے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی بم کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی
گن کی اللہ کو ضرورت نہیں کسی چیز کی. اللہ چاہے تو کبھی بھی کہیں بھی پکڑ سکتا ہے, کہیں بھی گرفت کر سکتا ہے. میرے بھائیوں, تو یہ ایک میسج ہے ہم تمام کے لیے, ایک پیغام ہے ہم تمام کے لیے, ایک نصیحت ہے ہم تمام کے لیے. دنیا میں کبھی کسی پر ہمیں ظلم و زیادتی نہیں کرنا چاہیے, کبھی ہمیں فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں, ہماری قوت و طاقت کے سامنے تو پوری دنیا ہیچ ہے. یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان بطش ربک لشدید, تمہارے رب کی جو پکڑ ہے نا بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہے. اور جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے کوئی نہیں بچا سکتا ہے.